بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کشمیر میں دوبارہ آرٹیکل 370 نہیں لگا سکتی۔ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کی طرف سے آرٹیکل 370 کے بارے میں قرارداد کی منظوری کے بعد بھارتی وزیر اعظم کا بیان سامنے آ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے کہا آرٹیکل 370 کی دیوار کو میں نے قبرستان میں گاڑ دیا۔ واضح رہے کہ اگست 2019 میں بھارت نے یک طرفہ اقدام کے طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل دی تھی۔ سموگ کی بات کریں تو سموگ پنجاب کے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سموگ آؤٹ آف کنٹرول۔ ملتان فضائی آلودگی کے حوالے سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملتان کا AQI لیول 1635 ریکارڈ۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 717 پر آ گیا۔ لاہور میں CERP آفس کے ارد گرد 1087 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ مراتب علی روڈ پر 947، شارع قائد اعظم پر 717 پوائنٹس ریکارڈ۔ دوسری جانب لاہور میں سموگ کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند۔ نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کسی اسکول میں پرنٹ اور ٹیچرز میٹنگ نہیں ہوگی۔ اساتذہ کو گھروں سے آن لائن کلاسز لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ چھٹیوں کے دوران کوئی اسکول بچوں کو سیر و تفریح پر لے کر نہیں جائے گا۔ کسی اسکول میں کھیلوں کے مقابلے یا کوئی اجتماع نہیں ہوگا۔ شاہراہ ہے اور آپ کو بتائیں کہ قومی شاہراہ پر سموگ کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے M2 لاہور سے شیخوپورہ دھند اور سموگ کی وجہ سے بند ہے، جبکہ موٹروے M4 گوجرا سے عبدالحکیم اور موٹروے M3 کو بھی فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند اور سموگ کی وجہ سے حد نگاہ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ گاڑیوں کی مکینیکل فٹنس کو لازمی بنائیں تاکہ کم از کم دھوئیں کا اخراج ہو۔ آنے والے دنوں میں سموگ اور دھند میں اضافہ متوقع ہے۔ شہری گاڑی میں فرنٹ اور بیک پر فوگ لائٹس لگوائیں۔ دھند والی لائٹس کو دوران سفر ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا دوسرا اجلاس آج طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں سندھ بار کونسل کے ممبر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ قیصر شبلی فراز اون عباس بپی کو اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ شیخ وقاص اکرم، علامہ راجہ ناصر عباس، جمال احسان کو بھی ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ PTI رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ PTI قیادت نے کہا کہ جہاں سے جاتے ہیں پولیس رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمیں روک دیتی ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوگی۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو آج طلب کر لیا ہے۔ IMF کی بات کریں تو IMF سے $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ IMF مشن 11 نومبر سے 15 نومبر تک بجٹ اہداف اور معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ پاکستان نے IMF کو 2030 تک 60% متبادل ذرائع سے انرجی حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ذرائع کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹریکل وہیکلز، درآمدی کوئلے پر پابندی عائد کرنے کا پلان ہے۔ IMF مشن کے ساتھ نیشنل کلین ایئر پالیسی کے تحت کلائمیٹ چینج پر بات چیت ہوگی۔ GDP کا 1% سالانہ کلائمیٹ چینج پر خرچ کیے جانے کی تجویز سے IMF مشن متفق تھا۔ گرین انرجی مکس بلین ٹری سونامی پروجیکٹ پر اقدامات سے IMF مشن کو آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق تمام شوگر ملیں 21 نومبر سے کرشنگ شروع کر دیں گی۔ مقررہ تاریخ تک کرشنگ نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کاشتکاروں کی تمام ادائیگیاں کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے مکمل کی جائیں گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے بھی شرکت کی۔ ملک میں شوگر کے اسٹاک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آنے والے سیزن کے لیے گنے کی فصل کے تخمینے کا جائزہ لیا گیا۔ آنے والے کرشنگ سال میں چینی کی مجموعی سٹاک کی پوزیشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بورڈ نے مقامی مارکیٹ میں چینی کی موجودہ قیمتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में कमी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल से खरीदी गई चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। शुगर मिल्स मालिकान ने बेची गई चीनी पर यूटिलिटी स्टोर्स को 17 रुपए फी किलो कमी की। शुगर मिल मालिकान से रिबेट लेने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी सस्ती की। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मैट्रिक टन चीनी 137 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी थी। अखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को चीनी तकरीबन 152 रुपए फी किलो पर पड़ी थी। बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों की आमद है और मुतवस्सित तबका हो या गरीब शहरी, हर एक को गर्म मलबूसात की फिक्र है। सर्दियों में मोटे ऊनी कपड़े ख्वाह वो लंडे बाजार के ही क्यों ना हो, इनकी मांग बढ़ जाती है। लंडा बाजार सर्दियों में गरीब शहरियों का बेहतरीन साथी समझा जाता है। इसी हवाले से मजीद देखेंगे इस्लामाबाद से जाहिदा राव की ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी अभी पूरी तरह आई नहीं, लेकिन लंडा बाजारों में कपड़े पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब शहरी सस्ता समझकर रुख करते हैं लंडा बाजार का, लेकिन वहाँ भी अब कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं रहा। बाकी बाजारों से तो हम गरीब लोग ले नहीं सकते, छोटे मुलाजिम हैं, इधर आए अब देख रहे हैं, लेकिन रेट इसके भी हमारे रेंज से ऊपर लग रहे हैं। लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में एक खवातीन का कहना है कभी कुछ मनपसंद मिल भी जाता है और कभी नहीं। ना रेट्स इनके कम नहीं है, ठीक है ना, जिस तरह पिछले साल था कम से कम, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हो रही है उस तरह रेट इन्होंने भी अपने डबल ट्रिपल रखे हुए हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि अभी माल तो ले आए हैं, एक तो सर्दी पूरी तरह नहीं आ रही, दूसरा लोग कहते हैं महंगाई है। लोग कह रहे हैं लंडा महंगा है, लेकिन हमने बहुत सस्ता लगाया, लेकिन बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से काम नहीं है। हालात के मारे गरीब लोग नई उम्मीद के साथ नए मौसम को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार की तरह मौसमों का भी कोई एतबार नहीं। मौसम सरमा की आमद है, मगर गर्म कपड़े सर्दी से पहले मार्केट में पहुंच चुके हैं, जो मौसम में हकीकी तब्दीली के साथ साथ ग्राहकों के भी मुंतजिर हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की सकाफती खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें अवार्ड से नवाज दिया। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी में बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से अवार्ड दिए जाने की पोस्ट शेयर करते हुए इस पर फ़ख्र का इजहार भी किया। माहिरा खान को अवार्ड देने की तकरीब बरतानिया के ऐवान ज़ेरी के चैम्बर में मुनक़िद हुई। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने की। अदाकारा ने अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। माहिरा खान ने अवार्ड मिलने के बाद मुतादिद अरकान पार्लियामेंट, सियासतदानों, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई।